السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں اس جگہ پہ جسے ٹبہ پیر ولی صاحب کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ٹبہ پیر ولی صاحب لے کے جائیں گے۔ یہ لاہور اسلام آباد موٹر وے کے ویسٹ میں ہے، یعنی کہ جب ہم بابو صابو انٹرچینج سے نکلتے ہیں تو کوئی 5-6 کلومیٹر کے بعد فیض پور خرد انٹرچینج آتا ہے۔ یہ ماؤنڈ یہ ٹبہ اس کے مغرب میں ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر موٹر وے جا رہی ہے اور موٹر وے کے ساتھ ایک چھوٹا سا لنک روڈ ہے جو یہاں پہ ہمیں لے کے جائے گا۔ یہ جو سائٹ یہاں ٹبہ ہے، یہ جگہ ہے، یہ صوبہ پنجاب کے ضلع شیخوپورہ اور تحصیل فیروز والا میں ہے۔ لاہور شرقپور شریف روڈ پہ واقع ہے۔ فیض پور خرد یا کوٹ نور شاہ یہ اس کے پاس ہے۔ اس کو کہتے ہیں ٹبہ پیر ولی صاحب۔ یہ ایک آثار قدیمہ کی اور بڑی تاریخی جگہ ہے جہاں سے ہمیں پرانے زمانے کے کچھ ٹوٹے ہوئے برتن ملتے ہیں، جہاں سے ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ کتنا پرانا شہر تھا جو اب ختم ہو گیا ہے۔ اگر ہم پاکستان آرکیالوجی دیکھیں، آثار قدیمہ کے ماہرین کی رپورٹس دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مغل پیریڈ کی سائٹ تھی۔ خیر، اب ہم جگہ پہ آ گئے ہیں، باقی ساری چیزیں ساتھ ساتھ مینشن کریں گے۔ یہ یہاں سے ٹبے کی ہائٹ شروع ہو جاتی ہے، ٹبے کی بلندی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا ہی خوبصورت جگہ ہے، ہری بھری ہے، یہ بلندی پہ واقع ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ٹبے کی بلندی پہ آ گئے ہیں اور یہاں پہ یہ ایک دربار سا بنا ہوا ہے جن کو پیر ولی صاحب کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے کچھ باہر کی قبریں ہیں، کچھ دائیں بائیں کی قبریں ہیں۔ اس مزار کے اوپر کی جو مین قبر ہے، اب ہم آپ کو اس کی ذرا دکھاتے ہیں۔ یہ اندر دربار میں ایک مین لمبی قبر بنی ہوئی ہے جسے عموماً لوگ 9 گزی لمبی قبر کہتے ہیں۔ تو ٹبہ پیر ولی صاحب پہ ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں کی ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ یہاں پہ جو آرکیالوجی والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 15ویں سے 18ویں صدی تک، یعنی کہ مغل زمانے میں یہ ایک شہر ہوتا تھا، اور یہ اس کی بنیادیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، دیواریں ہیں جو زمین میں ابھی بھی نظر آ سکتی ہیں، ٹوٹے ہوئے برتن ہیں۔ تو یہ جو شہر تھا یہ مغل زمانے کا شہر تھا، اور اس کا جو ایریا تھا وہ 5.88 یعنی کہ 6 ہیکٹر پہ یہ محیط تھا۔ یہاں سے اب ہم موجودہ دور کی جو اس وقت بنی ہوئی ہیں کالونیاں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ الجلیل گارڈن ہم دیکھ سکتے ہیں، ساتھ میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو کچھ اور بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جو اس ٹبہ پیر ولی صاحب کے دائیں بائیں بن رہی ہیں۔ اب ہم آپ کو کچھ پرانی چیزیں دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ ہڈیاں بہت زیادہ ملتی ہیں اور ٹوٹے ہوئے برتن بڑی کثرت کے ساتھ یہاں سے ملتی ہیں۔ یہ ایک پرانے زمانے کی بڑی سی اینٹ ہے، اور اس کے اوپر جو پرانے زمانے کا مٹیریل یا مواد یوز ہوتا تھا، جو پلستر کے لیے چیزیں یوز ہوتی تھیں، اور اس کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں وائٹ واش، ان کے سفید رنگ بھی ہوا ہے۔ تو یہ یہاں سے ملنے والے کچھ برتنوں کی تصویریں ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، اس وقت جو آپ برتن دیکھ رہے ہیں وہ بڑے دھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بڑے صاف صاف۔ اس کی وجہ یہ کہ جیسی بارش ہوئی تو بارش ہونے کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم وہاں پہنچے، تو یہاں پہ ہمیں اس لیے چیزیں بڑی کلیئر نظر آ رہی ہیں۔ بارش کے بعد چیزوں کے رنگ نکھر جاتے ہیں۔ جگہ جگہ پہ ٹوٹے ہوئے برتن ہیں، پرانی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جن کا آثار قدیمہ نے ٹائم پیریڈ 500 سال پرانا شمار کیا ہے، اور یہ بڑی ہسٹوریکل اور آرکیالوجیکل جگہ ہے جس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے قریب پرانے زمانے میں نالا پیڑ بھی تھا، اس کے قریب ہی سے گزرتا تھا، اور ساتھ ہی ٹبہ بیگم کوٹ والا اور ملو والا یہ قریب قریب اس کے جگہ تھی۔ بڑے یہاں پہ برتن جو ملے ہیں ان کی ڈیزائننگ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ بڑی یونیک قسم کی ڈیزائننگ ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لیکن اب بھی یہ برتن بڑی اچھی حالت میں ٹوٹے ہوئے برتن ملتے ہیں۔ ہریالی اس جگہ پہ بہت زیادہ ہے، اور یہ کچھ ڈیزائن ہمیں نظر آ رہے ہیں برتنوں کے۔ آرکیالوجسٹ یا ماہرین آثار قدیمہ ان برتنوں کی ساخت سے، ان کی مٹی سے بننے کے طریقہ کار سے، اور کس استعمال میں ہوتے تھے، ان ساری چیزوں سے نا
وہ پردہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ برتن جو ہیں بیسیکلی آثار قدیمہ کی لینگویج ہے، یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ زمانہ کتنا پرانا تھا۔ قبروں کے اوپر بھی بہت سارے برتن ٹوٹے پھوٹے لوگ ڈال دیتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی اینٹیں ہیں جن کا سائز عام اینٹ سے 3 اور 4 گنا زیادہ ہے۔ تو یہ کچھ برتن ابھی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے دیواریں ہیں یا جو مٹی ہے ان کے اندر ابھی بھی پیوست ہیں۔ جب پرانی قبریں نکالی جاتی ہیں تو یہ چیزیں بھی عموماً نظر آ جاتی ہیں۔ اور ہم ایک چیز بڑی میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ یہ جو سائٹ ہے یہاں پہ جب بھی جائیں تو دن کے وقت جائیں، دوپہر کے وقت، ورنہ صبح اور شام کے وقت بھی یہاں پہ کچھ پرانے کچھ خطرناک جانور نظر آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو جگہ ہیں یہ ہماری کلچر کا، ہمارے ورثے ہیریٹیج کا حصہ ہے۔ ہمیں ان کے اوپر سے مواد کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ ڈیزائننگ جو ہے یہ ہمیں کس طرح باقی جو ملنے والی جگہوں کی ڈیزائننگ ہے اس کے ساتھ مماثلت پیدا کر کے علم دیتی ہے۔ تو نو ڈاؤٹ کہ ہم لوگوں نے ان کو ویسے ہی فضول چیز سمجھ لیا کہ یہ ٹوٹے برتن ہیں۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ اگر آپ کو ایسے ٹوٹے برتن کہیں نظر آئیں تو آپ آثار قدیمہ والوں کو دکھائیں، وہ ضرور آپ کو بتائیں گے کہ ان کی اہمیت کیا ہے، یہ کس زمانے کی ہیں، اور یہ جو اوپر ان کے ڈیزائننگ ہوئی ہے یہ ڈیزائننگ کیا بتاتی ہے، کیا شو کرتی ہے۔ تو ہم نے تو ان کو ٹوٹے پھوٹے برتنوں کو فضول سمجھ کے ویسے ہی قبروں کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ یہ جو سائٹ ہے ابھی، یہ جو ایک بڑا اہم پوائنٹ جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ بھی ہمیں دکھا رہا ہے کہ یہاں پہ ڈیکوریشن بڑی اچھی ہوتی تھی، ڈیکوریٹیو چیزیں تھی بلڈنگز کے اندر۔ ابھی میں نے آپ کو جلیل گارڈن سے اس کا باہر کا نظارہ دکھا رہا ہوں کیونکہ اب ہم اس آثار قدیمہ کی سائٹ سے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد باد رکھے اور ہمیں ان ٹوٹی پھوٹی چیزوں سے سیکھنے کا موقع دے، کیونکہ یہ آرکیالوجی کی پرسپیکٹیو ہے، ان کے نظر کے مطابق یہ بڑے ہی قیمتی اثاثے ہیں۔ یہ سونے چاندی سے زیادہ اہم ہوتے ہیں کیونکہ انہی سے علم حاصل ہوتا ہے اور اس علم کے ذریعے ہم چیزوں کی پہچان کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔